بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان صاحب اپنا دھرنا چھوڑ کر کل شام کس سے ملاقات کے لیے لاہور گئے اور کس نے ان کی وہ ملاقات ارینج کرائی اور کیسے ہوا، کون کون سے رشتہ دار شامل تھے، کون سے سیاستدان شامل تھے اس میں، لیکن وزیر اعظم صاحب نے ان کی ملاقاتوں اور ان کی آفرز کے بارے میں کیا بتایا صحافیوں کو، کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے تو بڑا ٹکا سا جواب دیا عمران خان صاحب کو جب انہوں نے اپنی مرضی کے آرمی چیف کے لیے آفر دی وزیر اعظم کو، شہباز شریف صاحب کو، کہ کس طرح سے مل کے وزیر اعظم اور عمران خان مل کر نئے آرمی چیف کا تقرر کر سکتے ہیں۔ تو وزیر اعظم نے صاف ٹکا سا جواب دے دیا، کہا جی سوری آپ چھٹی کریں، یہ میرا کام ہے، میں خود کر لوں گا۔ تو صورتحال یہ رہی کہ کل عمران خان صاحب اپنا مارچ لے کر جب شاہدرہ سے روانہ ہوئے اور ان کا جو کاموکی تک انہوں نے جانا تھا، لیکن راستے میں ہی تقریباً 11 کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ یہ جو فیروز والا کا علاقہ ہے، بلکہ آپ یوں کہیں کہ کالا شاہ کاکو سے پہلے وہ جو لاہور بائی پاس ہے نا، رنگ روڈ کا اور ادھر سے موٹر وے کی جو انٹری بنتی ہے جی ٹی روڈ پہ، اس سے پہلے ایک جگہ وہ رکے ہیں اور انہوں نے غائب ہو گئے اچانک کہ میں جا رہا ہوں۔ اچھا، اب لوگ پریشان تھے کہاں جا رہے ہیں، تو ان کے دوستوں نے، ان کے ساتھیوں نے خبر یہ اڑائی کہ عمران خان صاحب آرمی چیف سے ملنے کے لیے لاہور جا رہے ہیں، اور ان کے دوستوں نے یہ بتایا کہ آرمی چیف 2 دن سے لاہور میں ہیں اور ان کے رشتہ داروں کے ذریعے، ایک بزرگ رشتہ دار کے ذریعے عمران خان کا رابطہ ہوا ہے، پہلے ان سے ملاقات ہوئی اور وہ پھر لے کر چلے گئے آرمی چیف کے پاس، اور ان سے بات ہو رہی ہے، کے پی اور پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، اور عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ وہ ذرا ہاتھ ہولا رکھیں، یہ جو وہ لینگویج استعمال کر رہے ہیں آرمی آفیسرز کے خلاف، سینئر آفیسرز کے نام لے کر، تو اس حوالے سے ان کو ذرا کچھ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور پرویز الہی نے بھی اس میں بڑا رول پلے کیا ہے۔ پرویز الہی صاحب نے کل ایک انٹرویو میں بھی ایسی باتیں کی نا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور ہونے چاہیے، اور وہ ایک ایسی فیملی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جس طرح کے ان کے تعلقات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان کا جو دھرنا تھا لاسٹ، وہ کال آف بھی انہوں نے کروایا تھا، چودھری شجاعت صاحب نے کرایا تھا۔ اور عمران خان صاحب کا تو مسئلہ ہے، یہ تو ہمیں یاد ہے 2014 سے، آپ کو یاد ہوگا کہ دھرنے کے دوران جب آرمی چیف نے بلا لیا تھا عمران خان صاحب کو اور طاہر القادری صاحب کو، تو ان کے چہرے سے ایسی خوشی ٹپک رہی تھی اور انہیں لگ رہا تھا کہ وہ جیسے آرمی چیف سے ملنے نہیں جا رہے بلکہ پرائم منسٹر ہاؤس حلف اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آج بھی وہی معاملہ ہے، آج وہ تھا نہیں معاملہ، ملاقات نہیں تھی، لیکن آج کل جب یہ شام میں وہ وہاں سے بھاگے ہیں تو وہ ملاقات تو نہیں تھی، کیونکہ ہم نے جب اپنے سورسز سے پتہ کیا تو کنفرم نہیں ہو سکی یہ بات نا کہ کوئی ملاقات ہوئی ہے، اور بلکہ یہ پتہ چلا کہ شاید پرائم منسٹر کے علاوہ لاہور میں کوئی اور اہم شخصیت موجود بھی نہیں تھی، مطلب آرمی چیف کل یہاں موجود نہیں تھے، جو ہماری اطلاعات کے مطابق پتہ چلا۔ بہرحال عمران خان صاحب نے اس کا خوب ڈھنڈورا پیٹا، وہ اصل میں اپنے ساتھیوں کو نا اکٹھا رکھنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے کہ لوگ مزید نہ ٹوٹیں، فیصل واڈا کی طرح ٹوٹ نہ جائے۔ تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی بڑی ویلیو ہے، بڑی امپورٹنس ہے، فوج تو ان کے پیچھے پیچھے پھر رہی ہے، ان کو سر پہ بٹھایا ہوا ہے، ان کی منتیں ترلے کی جا رہی ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ حالانکہ کل ہی وہ اپنے انٹرویو میں جو انہوں نے دیا ہے اس میں فرما رہے تھے کہ نہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت آج ہے نہ پہلے تھی۔ اچھا، جب کہ وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بیٹھ کر آئے، انہوں نے کس طرح سے انہیں سپورٹ کیا، ایک ایک چیز میں وہ انہی باجوہ صاحب کی تعریفیں کرتے تھے، پھر انہیں غدار ڈکلیئر کرنے لگ گئے۔ یہ تو ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی اپنی پریس کانفرنس کے دوران کہا نا یہ بات، انہوں نے کہا اگر آپ انہیں غدار کہتے ہیں تو پھر ان سے ملاقاتیں کیوں کرتے پھرتے تھے؟ تو اس کا عمران خان صاحب نے جواب یہ دیا تھا کہ جو اچھے کام تھے اس کی میں تعریف کر رہا تھا، تو اب کون سے اچھے کام کر رہے ہیں آرمی چیف جس کے لیے وہ بھاگے جا رہے ہیں؟ اب تو وہ بار بار، وہ تو انہوں نے یہی کہا نا کہ میں نے آرمی چیف کو ایکسٹینشن کی آفر دی تھی، لیکن وہ میں نے اس وقت دی تھی جب وہ فیصلہ کر چکے تھے رجیم چینج کا، اور انہوں نے میری آفر نہیں مانی اور انہوں نے رجیم چینج ہونے دی، وہ حالانکہ روک سکتے تھے، وہ طاقتور تھے۔ تو عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو وہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ طاقتور نہیں تھے، طاقتور آرمی تھی، اور آرمی چیف کو وہ ایکسٹینشن آفر کر رہے تھے اپنے فائدے کے لیے، لیکن انہیں فائدہ ہو نہیں سکا، وہ رجیم چینج نہیں رک سکی، کیونکہ اصل میں تو وہ پولیٹیکل پارٹیز نے ایک موو چلائی تھی نا، تو وہ کیسے رک سکتی تھی؟ اور پولیٹیکل پارٹیز جو کر رہی ہوتی ہیں اس کا حل، اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ موجودہ حکومت ہمارے سامنے ہے، اور موجودہ حکومت کے جو سربراہ ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے کل ایک میٹنگ رکھی ہوئی تھی سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے ساتھ، تو مجھے بھی موقع ملا وہ اٹینڈ کرنے کا۔ اس میں کافی باتیں ہوئی، انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے بات چیت کی، اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ سارا کیا پروسیجر چاہ رہا تھا، ان سے بہت سے کویسچنز بھی ہوئے، تو جس میں انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب، جب وہ بات ہوئی نا کہ
کیسے تقرری ہوگی اور کیا عمران خان صاحب کی مرضی بھی اس میں شامل ہوگی. تو انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے تو 1 ماہ پہلے مجھے یہ آفر دی تھی اور ایک بزنس مین کے تھرو دی تھی کہ میں 3 نام میں دیتا ہوں، 3 نام آپ دیں، یعنی 3 نام عمران خان صاحب اور 3 نام دیں گے شہباز شریف صاحب، اور وہ اس میں سے ایک فائنل کر لیتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب کے بقول انہوں نے صاف جواب دیا، چٹا جواب، کورا ٹکا سا جواب جو کہتے ہیں نا وہ انہوں نے دیا. وہ کہا یار یہ آئینی معاملہ ہے اور یہ آئینی اختیار ہے، جو وزیر اعظم کا اختیار ہے وہ میں نے کرنا ہے، تو تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم گھر بیٹھو. اور ان کا کہنا یہ تھا، ظاہر ہے وہ ڈائریکٹ بات تو نہیں کر رہے تھے عمران خان سے، وہ تو جو بھی درمیان میں ایک بزنس مین ان کے دوست جو آئے تھے، عمران خان صاحب کے بھی دوست تھے اور شہباز شریف صاحب کے بھی ظاہر ہے دوست ہی ہوں گے. بڑے بڑے بزنس مین سب کے دوست ہوتے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو کہتے میں نے کہا کہ عمران خان صاحب تو مجھ سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے کسی بھی ایشو کے لیے، اور ان کا مجھے بھی شوق نہیں تھا عمران خان سے ہاتھ ملانے کا، لیکن کوئی پارلیمانی روایات ہوتی ہیں، کوئی سسٹم ہوتا ہے دنیا بھر میں جو چلتے ہیں نظام، اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے. لیکن عمران خان صاحب تو جہاں مشاورت کی بیٹھ کر بات کرنے کی ضرورت ہوتی تھی، جیسے الیکشن کمشنر کی تقرری کے حوالے سے، تو عمران خان صاحب اس کے لیے تیار نہیں تھے. اب جو گالیاں نکالتے ہیں انہیں برا بھلا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا سب سے زیادہ تعریفیں تو عمران خان صاحب کرتے تھے اور عمران خان صاحب نے چیف الیکشن کمشنر کا نام دیا تھا، تو اب انہیں کیوں یہ برا لگ رہا ہے. تو ان کا جواب صاف یہ تھا کہ الیکشن بھی وقت پر ہوں گے اور اسی الیکشن کمشنر کے انڈر ہوں گے، اور عمران خان صاحب کو اسی میں حصہ لینا پڑے گا، کوئی ریلیف نہیں ملنا انہیں. اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ اگر وہ پنڈی کی طرف چلے گئے اپنا مارچ لے کے، تو وزیر اعظم نے کہا کہ وہ اس قسم کے بندے ہیں، ان سے کوئی بھی چیز ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے، لیکن اگر ان کا مارچ ریڈ زون میں آیا یا پنڈی کی طرف گیا، یعنی جی ایچ کیو کے حوالے سے بات کرتے ہیں نا پنڈی کے لیے، تو انہوں نے کہا پھر ریڈ زون اور یہ دونوں جو جانے والوں کے نا لال ہے ہوگا. مطلب صاف ان کا جواب تھا، یہ تو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، لال ہے. پرائم منسٹر کا جواب یہ تھا کہ پھر قانون ان سے بری طرح سے مطلب سختی سے نپٹے گا اور انہیں روک لیں گے ہم. تو عمران خان صاحب کے لیے بڑی کلیئر وارننگز ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، بار بار یہ بات کر چکے ہیں کہ کیا ہوگا. آج وزیر اعظم صاحب نے بھی اتنا کھل کے انہوں نے صاحب بتایا کہ انہیں اس کا سبق سکھایا جائے گا، جواب دیا جائے گا قانون کے مطابق. تو وہ ایسی حرکت کا سوچیں بھی نہ. دوسری امپورٹنٹ بات تھی کہ یہ ڈی جی آئی ایس آئی نے پریس کانفرنس کیوں کی، یہ سوال ہوا. تو اس میں ان کا کہنا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے مجھ سے پوچھ کر یہ پریس کانفرنس کی تھی. ان کا کہنا یہ تھا کہ بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں ہمارے محکمے پر، جن کے لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں اس ملک کی جو ہے اسٹیبلٹی کے لیے، دہشت گردوں سے بچانے کے لیے، بیرونی اور اندرونی دشمنوں سے لڑنے کے لیے. تو ان پہ جب اتنے الزامات لگ رہے ہیں تو مجھے کوئی مناسب سا جواب دینے کے لیے مجھے خود سامنے آنا چاہیے. میرے محکمے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو ان کا میں نے انہیں اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ جائیں اور بات کر لیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے. اور آرمی کے اے پولیٹیکل رول کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ یہ خوش آئندہ بات ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کا سوال یہ تھا کہ آج جو وہ اے پولیٹیکل ہونے کی بات کر رہی ہے آرمی، کیا یہ اے پولیٹیکل رہیں گے. تو وزیر اعظم نے کہا کہ کل کا تو کوئی کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن ہاں آج کے دن اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے، ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے. اور یہ بہت صحیح بات ہے، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ آئین اور قانون کے مطابق جو ان کا رول ہے وہ اے پولیٹیکل ہے، مطلب غیر سیاسی ہے. تو وہ اپنا رول پلے کرنے پر تیار ہیں، تو ٹھیک ہے. اور وزیر اعظم نے اس کے علاوہ وہ بتائی ہیں باتیں کچھ کہ جی چائنا کے ساتھ ہمارے کیسے معاملات چل رہے ہیں، سعودی عربیہ کے ساتھ کیسے ہیں، اور ظاہر ہے فیوچر کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے، اکانومی کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ کس طرح سے چیزیں کو لے کے چلنا ہے. تو انہوں نے یاد کرایا کہ جب پہلے بھی چائنیز پریزیڈنٹ آ رہے تھے تو عمران خان صاحب نے دھرنا دیا ہوا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے، وہ پہلے بات ہو چکی ہے، پرانی بات ہو گئی، لیکن پھر انہوں نے ریپیٹ کی کہ وہ خود وزیر اعظم کی اجازت سے اس وقت کے آرمی چیف سے ملے، چونکہ چائنیز امبیسڈر نے آ کے بتایا تھا کہ اس دھرنے کی صورت میں پریزیڈنٹ نہیں آئیں گے پاکستان. تو کہتے ہیں ہم نے کوشش کی کہ کسی طرح ان کو منا لیا جائے، لیکن ان کے تو سر پہ بھوت سوار تھا، یہ تو صرف اپنے اقتدار کے لیے ہر چیز کو ملیا میٹ کرنے کو تیار تھے، جو آج بھی ہے، مطلب وہی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، تو جو کل تھی سو اب بھی ہے، وہ ان کی اسی طرح سے رہنی ہے، وہ نہیں تبدیل ہونی ہے. تو وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں کہ انہوں نے لانگ مارچ کرنا ہے. لانگ مارچ میں بندے نظر نہیں آئے، دوسرے دن میں کل تو نہیں نظر آ رہے تھے. آج وہ کیا تیر مارتے ہیں، آج کون سے نئے لوگ لے کر آتے ہیں، آج آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، ان کی جو ملاقاتوں کا سلسلہ جو انہوں نے پلان کیا ہوا ہے وہ کس لیول تک جاتا ہے، یہ ساری چیزیں تو آج ہمارے سامنے آئیں گی. لیکن دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہوا ہے، کل آپ کو معلوم ہوگا، علی امین گنڈا پور صاحب کی جو آڈیو ریلیز آ گئی ہے ایک،
وہ تازہ ترین ہے، جس میں وہ ایک صاحب سے بات کر رہے ہیں کس طرح سے اسلحہ لے کر آنا ہے اور کیسے بد امنی پھیلانی ہے اور کن کن ایریاز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور کہاں رکنا ہے، کیا ہونا ہے. تو یہ بڑی آبویس سی چیزیں ہو گئی ہیں کہ پی ٹی آئی والوں کا مقصد جو ہے وہ دنگا فساد، خون خرابہ، قتل و غارت اور لوگوں کی جانوں کا ضیاع، یہ سارا ان کا ایجنڈا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں، وہ تو لاشوں پر سیاست کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں 2 دن میں ارشد شریف غائب ہو گیا ہے. وہ انہیں 1 دن کے لیے چاہیے تھا، اس پہ سیاست کرنی تھی، انہوں نے کر لیا ہے. اچھا، اسی طرح اس سے پہلے آپ دیکھ لیں یہ جو ہے ہمارا سیلاب متاثرین کا حوالہ دیکھ لیں. اب 3.5 کروڑ لوگ متاثر ہیں. اچھا، عمران خان صاحب نے ٹیلی تھون کی، وہ 11 ارب روپے کے ان کے وعدے تھے، پھر انہوں نے امریکہ میں نئے اکاؤنٹ بنا لیے، اس میں بھی کوئی پیسے آئے ہوں گے. کہاں گئے ہیں؟ کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا، 1% بات ہی نہیں کرتے ہیں. سارا کچھ دنیا جہان کے رونے رو لیں گے. یورپ میں یوں ہوتا ہے، فلاں جگہ کیسے ہوتا ہے، ادھر یہ ہوتا ہے، میں نے کرکٹ کھیلی، میں نے فلاں کیا. سیلاب متاثرین کا نام نہیں لے رہے. ان کا مقصد صرف کسی طرح اقتدار میں واپس آنا ہے. اور یہ جو میں نے علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے جو ویڈیو آئی ہے، آڈیو آئی ہے، اس پہ حکومت ایکشن لے رہی ہے. وہ دوبارہ کورٹ سے بھی رجوع کریں گے ان کے اس کو روکنے کے لیے، لانگ مارچ کو. کیونکہ اگر ایک مرتبہ بھی کہیں کوئی خدا نخواستہ کہیں کوئی بد امنی ہو گئی، کہیں کوئی انسانی جانوں کا نقصان کی طرف بات چلے گی، تو پھر چیزیں کنٹرول کرنی مشکل ہو جاتی ہیں. اور اس کے حوالے سے 1-2 دن سے آپ نے سنا ہے بعض کا تو افواہیں پھیل رہی ہوتی ہیں کہ مارشل لا لگ جائے گا، فوج ٹیک اوور کر لے گی. یہ وہ پوائنٹ ہے جس پر عمران خان صاحب لے کر آنا چاہتے ہیں سب کو. وہ اس قسم کی بد امنی چاہتے ہیں. لیکن آئی ایم شیور کہ فوجی قیادت بھی اس حوالے سے جو مناسب سا فیصلہ کر رہی ہے، اے پولیٹیکل رہ کر، وہ حکومت کے ساتھ چلیں گے. اور حکومت نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ پرامن مارچ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور جہاں کوئی خرابی ہوگی، جہاں لوگوں کی جان و مال کو خطرہ ہوگا، وہاں وہ انہیں روکیں گے، طاقت کے ساتھ روکیں گے. اور یہ ہر دنیا بھر میں ہر جگہ حکومت کا یہی رول ہوتا ہے کہ لوگوں کو احتجاج کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن اگر لوگوں کی جان و مال کو نقصان کا خطرہ ہے تو اس کو روکنا ہے. تو یہی کام ہماری حکومت نے کرنا ہے. اور دوسری طرف عمران خان صاحب نے مارچ کرنا ہے، ان کا کنٹینر تیار ہے، ڈھول باجے تیار ہیں، لوگ انجوائے کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اتنے نہیں آ رہے جتنے عمران خان صاحب سمجھ رہے تھے، اس طرح سے نہیں آ رہے. لیکن چلیں 2, 4, 5 ہزار جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اپنا مارچ جاری رکھیں اور اسلام آباد تک پہنچیں. پھر دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں کون سی جگہیں ہیں جہاں تک عمران خان صاحب پہنچتے ہیں اور کون سے مقامات ہیں جن کو حکومت بچا سکتی ہے. انتظار کرتے ہیں اگلے چند دنوں کا. شکریہ.